الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وسراج افق اللہ وقاسم رزق اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، جان کائنات، فخر قلب و سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میرا سابقہ درس الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین پر تھا۔ آج اس سے آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایاک لفظ استعمال کیا۔ ایاک عام قاعدہ کی روح سے نعبد کا ہونا چاہیے تھا، مگر معنوں میں اختصاص پیدا کرنے کے لیے کاف کو پہلے لایا گیا، کیونکہ کاف اکیلا پہلے نہیں آ سکتا، اس لیے اس کے ساتھ ایا ضمیر لے کر آئے۔ پس ایاک نعبد کے معنی ہوئے کہ ہم تجھے عبادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نعبد، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی کی انتہائی محبت اور تعظیم کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرنا ہے۔ عبادت کے اصل معنی عربی لغت میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے اظہار کے ہیں، لیکن قرآن پاک میں یہ لفظ خضوع و خضوع کی تعبیر کے لیے خاص ہو گیا، جو بندہ اپنے خالق و مالک کے لیے ظاہر کرتا ہے۔ پھر اطاعت کا مفہوم بھی اس کے لوازم میں داخل ہو گیا، کیونکہ یہ بات بالبداہت غلط معلوم ہوتی ہے کہ انسان جس ذات کو خضوع و خشوع کا واحد مستحق قرار دے اور زندگی کے معاملات میں اس کی اطاعت لازم نہ جانے۔ بس معلوم ہوا عبادت کے دو مفہوم ہیں، ایک غایت تذلل یعنی انتہائی عاجزی اور ذلت ہے، اور دوم غایت تعظیم ہے۔ لیکن اس اعتقاد اور شعور کے ساتھ کہ معبود کو غائبانہ تصرف اور قدرت حاصل ہے، جس سے وہ نفع اور نقصان پر قادر ہو، اور شرع میں کسی ہستی کو الہ یا اس کا شریک قرار دے کر اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا عبادت ہے۔ اگر کسی ہستی کو الہ نہ سمجھا جائے، خدا نہ سمجھا جائے اور مخلوق سمجھا جائے تو اس کی تعظیم عبادت نہ ہوگی، جیسا کہ صفا مروہ، خانہ کعبہ، مساجد، روضہ رسول اور بزرگ حضرات کی تعظیم کی جاتی ہے۔ یہ ادب و تعظیم ہے، بلکہ عبادت نہیں۔ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے۔ ایک مثال دوزانو بیٹھنا ہے، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھے، دوزانو ہو کر بیٹھے، تو یہ ادب کا مقام ہے۔ یہ ادب والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے اور بزرگان دین کے لیے سب کے نزدیک جائز ہے۔ جبکہ نماز میں اللہ کے حضور
دوزانوں بیٹھنا عبادت ہے۔ تو واضح ہوا جب تک کسی ہستی کو الہ نہ سمجھا جائے، خدا نہ سمجھا جائے، معبود نہ سمجھا جائے، یا اس کا شریک قرار نہ دیا جائے، تو ادب عبادت نہیں بنتا۔ لہٰذا قرآن مجید کا ادب، روضہ رسول کا ادب، غلاف کعبہ کا ادب، آثار رسول کا ادب، آثار اصحاب کا ادب قطعاً عبادت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو الہ مانتا ہی نہیں، جبکہ بت کی تعظیم شرک ہے، کیونکہ کافر بت کو الہ مانتے ہیں۔ پتہ چلا عبادت اور تعظیم میں فرق ہے۔ ہم بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کو الہ نہیں مانتے، اس لیے یہ بات ادب میں شامل ہے نہ کہ عبادت میں شامل ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے مدد طلب کرنا، کسی سے مدد مانگنا۔ اس آیت میں نعبدو پہلے آیا اور نستعین بعد میں آیا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی توفیق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، پھر نعبدو کو پہلے اور نستعین کو بعد میں کیوں رکھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک عبادت بھی اللہ کی مدد سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس جگہ اعانت کا ذکر نہیں بلکہ استعانت کا ذکر ہے، یعنی مدد مانگنے کا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ جب بندہ کے دل میں عبودیت اور عبادت کا خیال پیدا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا خیال کرے گا۔ جو عبادت کی طرف راغب ہی نہ ہو وہ مدد کیوں طلب کرے گا؟ پس گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اعانت کے بغیر عبادت کی توفیق نہیں ملتی۔ لیکن استعانت یعنی بندہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر جھکنا عبادت کا خیال آنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نعبدو کو پہلے رکھا اور نستعین کو بعد میں رکھا گیا۔ استعانت کے معنی مدد چاہنے کے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ مدد تو اسی سے چاہی جائے گی جو مدد کرنے کی قوت رکھتا ہو، اور وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں ہر قسم کی مدد کرنا ہے اور دوسروں کو مدد کرنے کی توفیق اور طاقت بخشتا ہے۔ اسی کا اقرار بندہ کی زبان سے ان آیات سے کرایا گیا۔ انبیاء، اولیاء وغیرہ محبوبان خدا اس کے وسائل ہیں، تو ان سے جو مدد چاہی جاتی ہے وہ حقیقتاً خدا سے ہی مدد چاہنا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ یہی انبیاء، اولیاء، صلحاء اور نماز اور اعمال صالحہ ہیں، جن کے ذریعے بندے کی دعا دربار الہی تک پہنچتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس میں بھی کلام نہیں کہ محبوبان خدا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی عاجزانہ اور نیازمندانہ التجاؤں کو ضرور شرف قبول عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، جیسا کہ امام بخاری اور دیگر محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے لیے کہہ رہا ہے لِأَن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے مانگے میں اس کے سوال کو ضرور پورا کروں گا، اور وہ اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اس کو پناہ دوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
کسی نعمت کے حصول یا کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ بھی استعانت بالغیر اور شرک نہیں بلکہ عین اسلام اور عین توحید ہے۔ اسی طرح انبیاء، اولیاء، صلحاء کے وسیلہ سے اور یہ خود کسی کے حق میں دعا کرے تو یہ شرک نہیں بلکہ عین اسلام اور عین توحید ہے۔ ہاں، اگر کسی ولی یا نبی یا کسی کے متعلق ایسا عقیدہ رکھے کہ وہ مستقل بالذات ہے اور خدا نہ چاہے تو یہ شرک ہے، ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ اس حقیقت کو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی وضاحت کے ساتھ اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے، اور اس کا ماحصل شیخ الہند محمود الحسن نے اپنے حاشیہ قرآن میں ان کا جامع الفاظ میں بیان کیا۔ کہتے ہیں اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی مقبول بندہ کو محض رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت اللہ تبارک و تعالی سے ہی ہے۔ اب یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ زندوں سے مانگنا تو جائز ہے مگر مرے ہوئوں سے مدد لینا شرک ہے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا، اس آیت میں زندہ اور مردہ میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، جیسا کہ ایاک نعبد میں عبادت کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، خدا کے سوا نہ زندہ کی عبادت جائز ہے نہ مردہ کی، اسی طرح ایاک نستعین میں بھی ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ مدد لینا دو طرح کا ہے، جسم سے اور روح سے۔ کسی سے کہنا پانی پلا دو، یہ چیز پکڑا دو، روٹی پکا دو وغیرہ، یہ جسم کی مدد ہے، اور کسی اللہ والے سے کہنا ہماری بگڑی بنا دو، بارگاہ الہی میں عرض کر کے ہمیں بچہ دلا دو، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کرتے تھے ہمیں جنت دلا دو، ہمیں دوزخ سے بچا لو، حق سے ملا دو۔ یہ سب روحانی مددیں ہیں۔ مرنے سے صرف بعض لوگوں کا جسم بیکار ہوتا ہے لیکن روح کی طاقتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ میت قبر میں سے باہر کے سارے حالات دیکھتی ہے اور ہلکی سی آوازیں بھی سنتی ہے، تو جو روح اپنی زندگی میں روحانی امداد کر سکتی ہے بعد وفات وہ بدرجہ اولا مدد کر سکے گی۔ جیسا کہ دیکھو شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی مدد کی، 50 نمازوں کو 5 کرا دیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کے تبرکات سے بنی اسرائیل نے جالوت پر فتح پائی۔ رب فرماتا ہے بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس اور بال کو شفا کے لیے دھو کر پیتے تھے اور حضور کی مدد سے شفا پاتے تھے۔ دیوبندیوں کے بزرگوں نے اور عام اولیاء اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیشہ مدد مانگی ہے اور مدد مانگنے کو جائز قرار رکھا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، محمود الحسن صاحب اس آیت کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت اللہ تبارک و تعالی سے ہی استعانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء، اولیاء اور صالحین کے وسیلہ سے ہمارے ہر جائز معاملے میں مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔